السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جواب ہے اور ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر نامناسب فکرے بازی کرنے کی۔ اس ویڈیو میں کون شخص ہے، کس نے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق نامناسب گفتگو کی، اس پر بات کریں گے۔ اور تحریک انصاف بلا وجہ مامی بن رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا ماما بن رہے ہیں آپ، تو ماما لگنا ہے، اس طرح پی ٹی آئی مامی بن رہی ہے۔ کس معاملے میں؟ ایک تو اس ویڈیو کے معاملے میں، اور ایک اور دوسرا معاملہ ہے اس میں پھر پی ٹی آئی پٹیشن لے کر آ گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی یہ پٹیشن سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس کے برعکس اسی معاملے پر پی ٹی آئی پہلے پٹیشن دائر کر کے اس پر بندیالی کورٹ سے، وہ جو عمرانی کورٹ تھی اس کورٹ سے اسٹے لے لیا ہوا تھا انہوں نے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو جواب ہے اور جو 11 وجوہات چیف جسٹس صاحب نے بتائی ہیں اپنے بردر سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جو مفت میں بدنام ہوئے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے ان کو بدنام کیے جا رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کردار جو رہا ہے عدلیہ کے اندر، ان کا کردار کوئی داغدار نہیں ہے، بے داغ کردار رہا ہے، سوائے ایک فیصلے کے مخصوص نشستوں کے۔ اس فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن کا ایک اور خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کو، یا ایک اور پٹیشن، ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں آ چکی ہوئی ہے۔ اس پر میں اگلے ویلاگ میں گزارش کروں گا اپنی کہ اس کا انجام کیا ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے کا 8 ججوں کے۔ لیکن ابھی اس فیصلے کے بعد جو پی ٹی آئی منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ لگی ہے، اور عمران خان کل کہہ رہے تھے کہ جی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، تو خان صاحب نے تو منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ بدنام کر دیا، متنازع بنا دیا۔ لیکن بہرحال کچھ عدالت کے اندرونی معاملات تھے، اور یہ لڑائی شاید دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ججوں کے درمیان اس طرح کی لڑائی ہوتی ہو جس طرح کی ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ یہ جج کہتے ہیں، لڑنے والے یا ان کی وکالت کرنے والے بکلا یا وہ بچے جمورے، کہ جی آئینی عدالت منظور نہیں ہے۔ کرتوت دیکھ رہے ہیں آپ کیا چل رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، خط آ رہا ہے، خط کا جواب آ رہا ہے، جج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اتنی پولیٹیسائز عدلیہ، دھڑے بندیوں کا شکار عدلیہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے اسی چلا آ رہا ہے۔ کیا کیا تھا سجاد شاہ کے ساتھ؟ ساتھی ججوں نے کیا تھا نا۔ افتخار چودھری نے کتنے جج اڑائے تھے، خود پی سی او کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے صاحب، اور 100 سے زیادہ جج ایک حکم کے ذریعے اڑا دیے تھے، ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، تاکہ سارے جج میرے ہم خیال ہوں۔ بندیال کیا کرتے رہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ساکھ رکھنے والے کریڈیبل جج کو کسی معاملے میں کسی بینچ میں شامل ہی نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے سارا دن دفتر بیٹھ کر۔ تو پولیٹیسائز عدلیہ، اور اس عدلیہ کو اگر پارلیمنٹ سیدھا کرنے کی پر آ رہی ہے تو سارے بچے جمہوری چیخ رہے ہیں۔ بھائی ذرا بتائے تو کوئی نا کہ عدالت کے اندر کتنی مداخلت ہوئی ہے، اور عدالت نے ہمارے جو اختیار ہے عوام کا، پارلیمنٹ کا، اس کے اندر کتنی مداخلت کی ہے۔ عدالت کا گھناؤنا کردار رہا ہے، گھناؤنا کردار، اور یہ اس کا نتیجہ ہے جو تقسیم ہے۔ اور اس پر پھر ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی۔ بھائی عدلیہ آزاد ہے کدھر؟ عدلیہ اور جج صاحبان اپنی خواہشات کے غلام ہیں، وہ تو ملک کو چلنے نہیں دیتے۔ ریکارڈنگ بند کر دیا جی، رینٹل پاور بند کر دیا، مطلب کوئی سیکرٹریز ہٹا دیتے ہیں، ہم چلائیں گے ملک کو۔ بھائی تسی مامے لگ دو، یہی کرتی رہی ہے نا عدلیہ۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عدلیہ، ان کے پاس صرف چور چکوں کے کیسز آئیں، ان کے پاس صرف قبضہ گیروں کے کیسز آئیں، ان کے پاس صرف قاتلوں کے کیسز آئیں، ان کے پاس صرف طلاقوں کے کیسز آئیں، جو آئینی معاملات ہیں وہ اس کے لیے آئینی عدالت ہو، اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہو اس کے اندر، تب جا کر ملک سیدھا ہوگا، ورنہ یہ ملک کو چلنے نہیں دیں گے۔ حشر دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے کہ صدر وزیر اعظم کے ایڈوائز پر یا وزارت قانون کا بنایا ہوا ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اس آرڈیننس پر بجائے عدالتی کسی فیصلے کے
ہمارے سینئر پیونی جج صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آرڈیننس جو ہے اس کے اوپر اپنا فل کورٹ بیٹھنی چاہیے یا فل بینچ بننی چاہیے. بھائی آپ فریق نہیں ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ عدالت ہیں. لیکن انہوں نے لکھ دیا میں جی نہیں بیٹھوں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب ریکانسٹیٹیوٹ کی دوبارہ تشکیل ہوئی اس کی اپنا ججز کمیٹی کی, تو انہوں نے انکار کر دیا اور خط لکھ دیا کہ جی میرے اعتراض یہ ہے کہ جی پھر شرائط ہے, میری شرط یہ ہے کہ پہلے تو فل کورٹ بیٹھے یا فل بینچ بنائیں, یا منیب اختر کو کیوں نکالا اس کی مجھے ریزننگ دی جائے, یا منیب اختر کو واپس لیا جائے. تو قاضی فیصل صاحب نے ریزننگ دے دی ہے, اور وہ ریزننگ میں بار بار کہہ رہا ہوں منیب اختر فارغ, بار بار کہہ رہا ہوں. منصور علی شاہ صاحب نے خود عدالتی عمل سے خود کو دور کر لیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو جواب آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. اور ظاہر ہے وہ جواب یہ جو اپنا جو گروہ بندی ہے یا گروہ بندی کرنے والوں کے متعلق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. قاضی فائزہ صاحب نے جو جواب بھیجا ہے, میں یہ جیو نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں, قیوم صدیقی کی خبر ہے. 11 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کا اعتراضات تھے, تحفظات تھے, شرائط تھی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں منیب اختر کو میں نے کیوں نکالا, میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں قانونی طور پر, لیکن کیونکہ میں داعی ہوں, میں شفافیت میں یقین رکھتا ہوں, تو میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا, اور وہ جو کمیٹی میں بھی, اور انہوں نے جو سینئر جج تھے وہ ایڈ ہاک جج مظہر عالم میاں خیل صاحب, ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں, اور وہ ارجنٹ مقدمات سننے سے انکاری, آئینی معاملات جو ہیں جن کو 14 دن کے اندر اندر جو سنے جا سکتے تھے وہ لگنے نہیں دے رہے تھے. پھر عدالت میں بیٹھتے ہی نہیں تھے, صبح آتے تھے 11 بجے چلے جاتے تھے, صرف عبوری حکم جاری کر کے چلے جاتے تھے, یعنی ڈیٹیل فیصلہ کورٹ لگاتے ہی نہیں تھے. تو وہ ایویں ہی گونگلوں تو مٹی جھاڑ کے چلا جاتا سی, اور نہ عدالت چلنے دیتا تھا نہ کمیٹی چلنے دیتا تھا. چھٹیوں پر چلا گیا جی, پوری چھٹیاں انجوائے کی گرمیوں کی, اسی دوران کہا میں کمیٹی میں بیٹھوں گا لیکن عدالت میں نہیں بیٹھوں گا. ان کے کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ کنڈکٹ کی, وہ رجسٹرار کا خط بھی آ گیا, چیف جسٹس بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کنڈکٹ چیک کریں اس کا, کہ مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے تعطیلات ہونے کی وجہ سے. کمیٹی میٹنگ میں شرکت جو ہے وہ اس پر انہوں نے اصرار کیا, اور پھر سینئر جو ہے وہ جج یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور ایڈ ہاک ججوں کا احترام نہیں کرتے. ایڈ ہاک جج کو 1100 مقدمات جو ہے مختلف اس پر محدود کر دیا. شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی ان کو سننے نہیں دیے, اور باقی ایک معزز رکن سے, کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ, درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا, جس میں تمام جج صاحبان جس کے گواہ ہیں اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے, یعنی وہاں بیٹھے تھے, موجود تھے, اور منیب اختر کا رویہ دیکھ رہے تھے آپ خود منصور علی شاہ صاحب. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک چلے جاتے تھے. اور باقی وہی ہے آڈیو لیکس, امپورٹنٹ چیز کہ آڈیو لیکس کے مقدمے میں شامل تھے, اسٹے آرڈر جاری کر کے چلے گئے, ابھی تک مقدمہ سننے کو تیار نہیں ہے. باقی جج تو چلے گئے نا, وہ ریٹائر ہو گئے, لیکن یہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آڈیو لنکس میں کیونکہ خود ان کی انوالومنٹ بھی ہے, ان کا نام بھی آیا ہوا ہے آڈیوز میں, تو وہ یہ بتا رہے. اب یہ خط جو ہے, یہ خط تو بھاری پڑے گا منیب اختر صاحب پر, اور ممکن ہے منصور علی شاہ صاحب کے لیے بھی یہ جواب ظاہر ہے کافی نقصان دہ ہو. الیکشن کمیشن والے معاملے پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. اصل چیز یہ اصل ہے لڑائی, عدالت کے معاملات ہیں, عدالت کے معاملات عدالت میں بیٹھ کر حل ہونے چاہیے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. پسند ناپسند اپنی اپنی ہو سکتی ہے. اب کل یعنی جب عمر صاحب بندیال تھے اور جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا تھا, جب اپنا اس پر دستخط کر دیے گئے تھے, اپنا ایک بار عارف الوی نے مسترد کیا تھا اور دوسری بار عارف الوی صاحب کی طرف گیا تھا, لیکن ابھی کیونکہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا, میرا خیال ہے 14 دن کے, اگر ان کے 14 دن کے اندر اندر وہ ٹوٹل 25 دن کے ہوتے ہیں نا, اگر اس میں صدر صاحب ریجیکٹ کر لیں یا دستخط نہ کریں تو پھر وہ قانون بائی ڈیفالٹ نافذ العمل ہو جاتا ہے.
اس کے لیے صدر کی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی، جو پارلیمنٹ کا گیا ہوا قانون ہوتا ہے اس کے پاس. تو وہ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو تحریک انصاف چلی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف، اور اس کے خلاف اسٹے لے کر آ گئی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. اب جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بعد میں منصور اپنا جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے آنے کے بعد جب عدالت نے اس کو بحال کر دیا اور بندیالی فیصلہ جو ہے تھا، اسٹیج تھا، وہ ختم کر دیا اور اس کو غیر آئینی قرار دیا، اس کو عدالت کے کاموں میں مداخلت قرار دیا، اور اس میں لکھا گیا، منصور علی شاہ صاحب نے بھی لکھا اس فیصلے میں، قاضی فائصہ صاحب نے بھی اور دوسرے نے بھی، کہ عدالت کے وزڈم کو سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی، اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کی نظر ثانی یا اس کو ریویو نہیں کر سکتی. تو عدالت کا وزڈم ہی اپنا پارلیمنٹ کا وزڈم کیا ہوا ہے نا، جس کو اپنا یہ جو 8 ججوں کا فیصلہ ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں. تو وہ فیصلہ، تو اب اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بحالی کو. اب جب منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہتے ہیں ججز کمیٹی کو غیر فعال بنا دیا ایک طرح سے، کہ آڈیو لیکس کا کیس بھی نہیں چلنا، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کی اپیل بھی نہیں سننی، 63A کی تشریح کا معاملہ بھی نہیں سننا، اور کئی امپورٹنٹ معاملات تھے، تو وہ نہیں سننے. تو پھر اس پر حکومت نے کہا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. حکومت نے دوبارہ اس میں آرڈیننس میں ترمیم کی، اور اس میں ایک ترمیم صرف یہ ہے کہ جی تیسرا جج جو ہوگا وہ اپنا کمیٹی کا تیسرا رکن جو ہوگا وہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہوگا. دوسری چیزیں جو ہیں کہ اپنا شفافیت ہوگی، مقدمات اپنے نمبر کے ساتھ پٹیشنز لگیں گی، اور جو سماعت ہوگی وہ ریکارڈ ہوگی، ٹرانسکرپٹ بنے گا اس کا. کوئی بھی شخص کسی بھی مقدمے کی سماعت جو ہے پوری کی پوری سماعت 50 روپے فی صفحہ دے کر حاصل کر سکتا ہے. اس سے زیادہ شفافیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس پر اعتراض ہے، اور تحریک انصاف اب دوڑی دوڑی چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے. بھائی کیا مطلب آپ مامے لگتے ہو؟ کل قانون بنا تھا، تو آپ جو قانون بنا تھا اس کو آپ نے اسٹے دلوایا، اب وہ جو تقریباً آپ کے مطابق قانون بنا ہے اس کو بھی آپ اسٹے دلوانے چلے ہوئے، اس کے خلاف بھی آپ عدالت پہنچ گئے ہوئے، بیرسٹر گوہر صاحب چلے گئے ہوئے. اور اب ظاہر ہے کمیٹی کی حیثیت چینج ہو گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ان کو اب وہ رعایت ملے گی، وہ فیصلہ ان کو ملے گا منچاہا فیصلہ جو بندیالی کورٹ سے ملتا تھا. اچھا جب ایک اور ویڈیو بہت وائرل ہے، جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بچی ہیں، بیٹی ہیں ساتھ، اور وہ اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. باقی باتیں آپ چھوڑ دیں، چیف جسٹس آف پاکستان. اس ملک میں ایک سول جج جو ہے نا، وہ سڑک بند کروا کے نکلتا ہے، کسی بھی چھوٹے شہر میں چلے جائیں، وہ جج صاحب آ رہے ہیں، جج صاحب آ رہے ہیں، ہٹو، بچوں کا شور مچا ہوتا ہے. سرکاری پراپرٹی اس کو اچھی لگتی ہے، وہ کہ جی یہ بنگلو جو اچھا ہے یہ مجھے دے دو، ہر صورت وہ اس پر قبضہ کرتا ہے. سول جج ایک یہاں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اکیلے بغیر کسی سیکیورٹی کے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، کسی بیکری سے شاپنگ کر رہے ہیں، اور بیکری پر بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ چھپ کے ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ آپ عیسیٰ قاضی فائز ہیں، نام بھی پورا یاد نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی، تو ان کی اہلیہ بتاتی کہ یہ سوال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی، تو آگے سے ان پہ کہتے ہیں پھر آپ پر یہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ویڈیو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی والوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کی وجہ سے کسی پی ٹی آئی کے عمران خان کے تربیت یافتہ کسی بندے نے کی حرکت، لیکن یہ ایک اور کیس تھا، ایک اور معاملہ تھا حساس. اس وقت کی ویڈیو ہے، اس وقت یہ ہوا تھا، اور اس وقت وسیم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ رپورٹ کر چکے ہوئے. لیکن اب چیک کریں مامے بننے کا شوق، وہ اپنا کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر شہباز گل باہر سے بیٹھ کر اسے کوئی پوچھے کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہاں اگر کسی جج کو کوئی اس طرح مخاطب کرے تو وہ کتنی دیر میں گرفتار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی یہ جو بھی شخص ہے نا، اگر اس کو بیکری والوں نے نکالا تو ہم اس کو نوکری دیں گے. اچھا، اور صابر شاکر الگ سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پڑھنا شروع ہو گئی، وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. بھائی لعنت ہو اس پر. عمران خان کی جو تربیت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی تقسیم پیدا کرے. اول تو یہ واقعہ
پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہیں. لیکن اگر نور عالم خان والا واقعہ یاد کریں، پھینٹا پڑا تھا نا پھر پی ٹی آئی کے اس شخص کو، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، ندیم افضل چند نے، اور وہ اپنا فیصل کریم کنڈی نے ٹھیک ٹھاک اس کو پھینٹا لگایا تھا کیونکہ وہ نور عالم خان کو گالیاں دے رہا تھا. تو پھر اس کے بعد کسی کے اس طرح کسی کے سامنے نہیں آئے. یہ لوگ ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ گندی تربیت کا نتیجہ ہے. واقعہ کسی کا ہے اور یہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو عمرانی تربیت جو ہے نا، وہ کسی صورت بھی مہذب معاشروں والی تربیت نہیں ہے. لہذا وہ واقعہ جو بھی تھا وہ ہو گیا. اور میں تو صرف اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا چیف جسٹس تن تنہا اکیلا جاتا ہے، اکیلا نکلتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں لیتا، کوئی سیکورٹی نہیں لیتا. ورنہ یہاں پر عمران خان کا جو پارٹنر تھا نا، ثاقب نثار، وہ ہیلی کاپٹر سے کم پر سفر نہیں کرتا تھا. شادی پر جاتا تھا، کہتا تھا مجھے ہیلی کاپٹر دو، سرکار سے مانگتا تھا. پتہ نہیں شادی پر جانے کے کتنے پیسے لیتا تھا وہ مجھے نہیں پتا، ہیلی کاپٹر مانگتا تھا وہ. یہاں پر آپ کو ایک درویش منچ چیف جسٹس ملا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک واقعہ پیش آ گیا تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار وہ تنتنا تھا اور اس نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار، کہتا ہے کہنے دو. لیکن یہ لوگ اس کو اس میں سے اپنی گندی سیاست نکال رہے ہیں، اپنا گندا چہرہ دکھا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.